بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سبا کون تھی؟ ان پر عذاب الہی کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس قوم کی تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ سبا ایک مرد کا نام تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ یہ قوم یمن میں شہر صنعا سے 6 میل دور رہتی تھی۔ نئے آنے والوں کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ سبا قرآن پاک کے 22ویں سپارے میں موجود ہے۔ آج میں آپ کو ایسی بستی کی آب و ہوا کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اس بستی کی آب و ہوا کا یہ حال تھا کہ اس بستی کی پوری آب و ہوا کے اندر ایک مکھی، مچھر، کھٹمل، سانپ، بچھو نہیں تھا، اور موسم بھی بہت خوشگوار اور معتدل تھا۔ نہ بہت زیادہ گرمی تھی، نہ بہت زیادہ سردی تھی۔ اس کی ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ کسی دوسرے علاقے کا کوئی آدمی بستی کے قریب سے گزرتا تھا تو اگر اس کے جسم پر جوئیں ہوتی تھیں تو وہ بھی مر جاتی تھیں۔ اس کی بیماریاں دور ہو جاتی تھیں۔ باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے، بلکہ اتنے زیادہ پھل لگتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی سے نوازا تھا۔ آرام و سکون سے رہتے تھے۔ جب اتنی نعمتیں ملیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی نعمتوں پر سر بسجود ہونا چاہیے تھا، لیکن ان نعمتوں نے، اس آسانی نے انہیں سرکش بنا دیا۔ وہ قوم تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور عذاب سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ بہت متکبر آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کا جب انتقال ہو گیا تو حماد نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، یعنی اپنے کفر کا اعلان کیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور تکبر کے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی، یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اور یہ آسائشیں اور یہ نعمتیں کیسے چھنیں گی ہمارے سے۔ اب جب حماد نے بہت تکبرانہ لہجے میں یہ سب کہا اور اس کی نافرمانی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ سامعین، قوم سبا کی بستی کے کناروں پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر پانی کو روکا گیا تھا۔ ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے تاکہ پانی جمع رہے اور قوم کے کام آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کے حکم سے ایک چوہے نے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ تو بہت چھوٹا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پانی کے پریشر سے سوراخ بڑھتا رہا اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا۔ اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی اور پانی بڑی تیزی کے ساتھ سیلاب کی شکل اختیار کر گیا اور بستی میں آ گیا۔ لوگ آرام اور سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ پوری بستی کو غارت کر دیا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو باغات، مال و دولت سب اس میں غرق ہو گئے۔ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔
یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پہلے یہ قوم اپنی خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھی اور اب یہ قوم رہتی دنیا تک بربادی کی مثال بن گئی۔ سامعین، عمدہ پھلوں کے باغات تھے، ان کی جگہ خاردار جھاؤ اور جنگلی بیروں کے اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئے۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے۔ لوگ ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں غلام احمد ساوین فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔